السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کراؤں گی کچھ زیارتیں، مدینہ شریف کی کچھ زیارتیں۔ سب سے پہلے دیکھیے یہ احد پہاڑ ہے، میں آپ کو جبل احد کی زیارت کراؤں گی۔ اس کے بعد میں آپ کو علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی مسجد کی زیارتیں کراؤں گی۔ اس کے بعد میں مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی مسجد کی میں زیارت کراؤں گی۔ اس کے بعد میں آپ کو اسلام کی سب سے پہلی مسجد، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ مسجد، مسجد قباء کی میں آپ کو زیارت کراؤں گی۔ اور اسی کے بعد میں آپ کو مسجد گمامہ کی آپ کو زیارت کراؤں گی۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کی پہلی مسجد، مسجد قباء کے ساتھ۔ یہ مسجد بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی پیاری ہے اور بہت یہاں کا ویدر پیارا ہے۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ یہ مسجد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ہاتھوں سے بنائے تھے صحابہ کرام کے ساتھ۔ مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تھے تب سب سے پہلے یہ مسجد بنائے تھے۔ جب یہ مسجد بنی تھی تب اس کی کچے دیواریں تھی اور کھجور کے پتوں سے یہ مسجد بنی تھی، لیکن آج دیکھیے یہ مسجد اتنی خوبصورت بن کے تیار ہے کہ لاکھوں آدمی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مدینہ میں مسجد نبوی کے بعد مسجد قباء کو سب سے عظیم مانی جاتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء جا کے نماز پڑھیں گے، نفل نماز پڑھیں گے، اسے ایک عمرے کا ثواب ہے۔ مدینے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کیے تھے کہ مکے والے کتنے نصیب والے ہیں کہ ان کے پاس مکہ ہے، کیونکہ وہ جب چاہے تب عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہے تھے کہ آپ مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھیے تو آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو زیارت کراؤں گی ہمارے اسلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دوسرے خلیفہ بنے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ اجمعین کے مسجد میں۔ یہ مسجد دیکھیے، یہ مسجد بالکل مسجد نبوی کے پاس ہی موجود ہے۔ یہ پہلے ہمارے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی یہ گھر ہوا کرتی تھی، اس کے بعد اسے مسجد میں تعمیر کر دیا گیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین جو تھے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے پہلے شخصیت تھے، اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی، جو ہمارے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ ہے، ان کے والد تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ، اور یہ اسلام کے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ بنے تھے، یعنی کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہمارے یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین تھے۔ اور دیکھیے ان کی مسجد اندر سے بہت ہی پیارا تھا، یہاں لیڈیز کو اندر جانا الاؤڈ نہیں تھا، تو میں باہر ہی نماز پڑھ لی تھی۔ مسجد کے سامنے 2 رکعت نفل آپ کو تحت مسجد کا حق ادا کرنا ہوتا ہے، یا تو آپ اندر پڑھیے یا تو آپ باہر پڑھیے۔ ہم عورتیں ہیں تو ہم باہر پڑھے، اور جینٹس کو یہاں اندر آ کے 2 رکعت نفل پڑھنے کا اجازت ہے۔ اب میں آپ کو زیارت کراؤں گی مسجد گمامہ کی۔ مسجد گمامہ اس مسجد کا نام اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ جب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو ایک چھوٹا سا بادل آ کر ان کے اوپر سایہ دیا تھا، تو اس لیے اس مسجد کا نام تب سے مسجد گمامہ رکھا گیا۔ گمامہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا بادل۔ اس مسجد میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الاستسقاء پڑھے تھے۔ صلاۃ الاستسقاء وہ نماز ہے جو بارش کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جب مدینے میں بالکل بھی بارش نہیں ہو رہا تھا، مدینے والے پریشان حال تھے، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں 2 رکعت صلاۃ الاستسقاء پڑھے تھے، اور اس کے بعد یہاں پہ کافی مدینے میں بارش ہوا تھا۔ پہلے حضور کے دور میں یہ مسجد مدینہ کی عیدگاہ ہوا کرتی تھی، یہاں پہ عید کی نماز ہوا کرتی تھی۔ تو الحمدللہ ہمارے نصیب سے ہم نے بھی عید کی نماز مسجد گمامہ کے سامنے پڑھا تھا ماشاءاللہ۔ اس مسجد کو بالکل بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا گیا ہے، یہ جیسے پرانے وقت میں تعمیر کیا گیا تھا یہ اسی طریقے سے ہی آج بھی موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے اینٹوں سے یہ بنا ہے، آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے کبوتر آ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ مسجد بہت ہی آپ کو سکون دیتی ہے، یہ مسجد کے سامنے اور ایک دم مسجد نبوی کے ساتھ ہی ایک دم موجود ہے۔ آپ 309 نمبر گیٹ سے نکلیے گا تو آپ کو مسجد گمامہ 2 قدم کے دوری پہ آپ کو دکھ جائیں گے۔ یہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی موجود ہے، یہ الگ سے نہیں ہے، یہ اسی میں ہی مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین کے مسجد کے بالکل ہی بازو میں یہ مسجد گمامہ موجود ہے۔ مسجد گمامہ کے لیفٹ سائڈ میں آپ کو مل جائے گی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مسجد، اور مسجد کے گمامہ کے رائٹ سائڈ میں آپ کو مسجد نبوی کی گیٹ ہے، مسجد نبوی کی آپ کو گیٹ مل جائے گی۔ تو یہ بالکل بھی پاس ہے، آپ جب مدینے آئے تو بالکل زیارت کریں۔ اب میں آپ کو زیارت کراؤں گی جبل احد کی۔ یہ احد پہاڑ ہے اور یہ بہت ہی مبارک پہاڑ ہے، یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پسندیدہ جگہ تھی، اور یہاں پہ
اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہوئی تھی، جنگ احد، اور اس جنگ میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ اجمعین بھی شہید ہوئے تھے۔ اور جہاں میں کھڑی ہوں اس پہاڑ کا نام ہے جبل ربل۔ یہاں پہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 تیر انداز صحابی کو کھڑا کیے تھے اور انہیں کہے تھے کہ ہم جنگ جیتے یا ہارے یہاں سے کسی کو اترنا نہیں ہے۔ لیکن جب صحابہ جنگ جیت چکے تھے تب یہ 50 صحابہ پہاڑ سے نیچے اتر گئے تھے اور ان کے اوپر حملہ ہو گیا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو یہاں پہ جو ہمارے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے یہاں پہ ان کا بھی قبر مبارک ہے، اور یہاں پہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حمزہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی بھی یہاں پہ قبر مبارک موجود ہے۔ پہاڑ کے بارے حدیثوں میں روایت ہے کہ اس پہاڑ کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ پہاڑ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ جب جنگ چل رہی تھی، جنگ کے حالت میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے تو انہیں اس پہاڑ پہ لے جا کر ریسٹ کرایا گیا تھا۔ تب یہ احد پہاڑ جو ہے یہ بالکل نرم ہو گیا تھا، یہ پورا گل گیا تھا اس طریقے سے کہ جیسے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو اور تکلیف میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا آرام ملے۔ تو ماشاءاللہ یہ پہاڑ سے جڑے جبل احد سے جڑے حدیثوں میں بہت حدیث موجود ہے۔ تو آپ جب بھی مدینہ شریف آئے تو جبل احد کی ضرور سے ضرور زیارت کریں، اور یہاں پہ مسجد ہے، آپ 2 رکعت نفل ادا کریں۔ یہاں نشانی کے طور پہ دیکھیے جبل احد کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک نشانی کے طور پہ ہے کہ آپ اسے پہچان سکیں کہ یہی جبل احد ہے، کیونکہ یہاں بہت پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، پورے مدینے سے آپ کو دکھے گی۔ مسجد نبوی میں آپ جائیے وہاں سے بھی دکھیں گے، آپ مدینے کے کہیں بھی جائیے وہاں سے آپ کو جبل احد دکھ جائے گی۔ تو آپ ماشاءاللہ آ کے یہاں پہ زیارت کریے، بہت مبارک جگہ۔ میں آپ کو زیارت کراؤں گی حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی مسجد۔ یہ مسجد کی تاریخ یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی خلافت کے ٹائم پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ اس میں بقرہ عید کی نماز پڑھائی تھی، تب سے اس مسجد کے نام حضرت علی ابن طالب مسجد کہلایا گیا ہے۔ آپ جب بھی آئے تو یہاں پہ 2 رکعت نفل ضرور ادا کریے۔ اب میں آپ کو زیارت کراؤں گی بلال رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی مسجد۔ آپ مسجد نبوی کے گیٹ سے نکلیے گا تو آپ کو مسجد نبوی کے سامنے ہی ایک میوزیم ملے گی، مسجد نبوی کی میوزیم ملے گی۔ میوزیم کے ٹھیک اپوزٹ میں آپ کو یہ مسجد مل جائے گی، مسجد بلال رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی مسجد۔ اور یہ مسجد میں جا کے اب نفل ادا کریے۔ ایک ٹائم پہ یہ مسجد میں بلال رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا گھر ہوا کرتا تھا، اور اس مسجد پہ بلال رضی اللہ عنہ تعالیٰ خطبہ دیا کرتے تھے، تو اس لیے اس مسجد کا نام بلال رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی نام سے بلال مسجد رکھا گیا ہے۔ آپ جب باب سلام گیٹ سے انٹر کریے گا مسجد نبوی کی طرف جانے کے لیے، اسی گیٹ سے آپ کو سارے مبارک مسجد مل جائے گی۔ مسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی مسجد، مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی مسجد، مسجد گمامہ، سارے وہ لائن بائی لائن موجود ہے۔ آپ سارے مسجدوں میں جائے، زیارت کریے، نماز پڑھیے، 2 رکعت نفل ادا کریے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سبھی کو ان سب مسجدوں کی زیارت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھا میری زیارت کی ویڈیو۔ آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو مدینہ سیریز کیسے لگ رہا ہے۔